العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین صبر وهو فیها فاجر یقتطع بها مال امرئ مسلم، کہ جس شخص نے جھوٹی قسم اس غرض سے کھائی کہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، چونکہ قسم کھانے والا اپنی قسم میں جھوٹا ہے، لقی اللہ یوم القیامۃ وَهُوَ عَلَيْهِ غضبان، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ فأنزل اللہ تصدیق ذلك ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بات کی تصدیق میں آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذین یشترون الی آخر الآیہ، بلا شبہ وہ لوگ خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد اور قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ طلب عزیز، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا جرم ہے۔ پھر جھوٹی قسم کھانے سے مقصود مسلمان کا مال ہڑپ کرنا ہو تو اور بھی بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے جنت سے محرومی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی تو وہ سخت ناراض ہوگی۔ اگر کسی نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ جس کا مال لیا ہو تو اس کو وہ ہڑپ کیا ہوا مال واپس کر دے تو توبہ کی تکمیل ہوگی، ورنہ توبہ حقیقی معنی میں توبہ نہیں ہوگی۔ اگر مالک نہیں ہے، وہ انتقال کر چکا ہے تو اس کے ورثاء کو دے دے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو غرباء میں تقسیم کر دے۔ من حلف علی یمین صبر، حاکم کسی کو قید کر لے اور کہے کہ جب قسم کھاؤں گے تب آزادی ملے گی، ایسی صورت میں جھوٹی قسم نہ کھانا چاہیے۔ لیکن کسی نے مال کے لالچ میں قسم کھا لی، بعض لوگوں نے من حلف علی یمین صبرین کی یہ تشریح کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یمین صبر سے مراد جھوٹی قسم ہے، یعنی جس نے جھوٹی قسم کھائی اس نے جھوٹی قسم پر اپنے آپ کو قید کر لیا۔ حاکم کا قید کرنا مراد نہیں ہے، جیسا کہ مذکورہ تشریح اسی طرح کی گئی ہے۔ یمین صبر اور یمین غموس ایک ہی قسم ہے، یعنی
جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. اس قسم پر کفارہ نہیں ہے. اس کی آخرت میں سخت سزا مقدر ہے. وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ. اس جز سے جھوٹی قسم یعنی یمین صبر کی انتہائی قباحت بیان کرنا مقصود ہے. جھوٹی قسم کھانے والے نے کئی غلط کام کیے. نمبر 1، غیر کا مال ہڑپ کیا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا کیونکہ اس نے اللہ کے حق کی حرمت کا خیال نہیں رکھا. نمبر 3، جھوٹی قسم کھائی. جھوٹی قسم کی سزا بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے حق کو اپنی قسم کے ذریعے ہڑپ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم واجب کر دی ہے اور جنت حرام کر دی ہے. لقی اللہ وہو علیہ غضبان. بخاری شریف میں روایت ہے کہ اشعث بن قیس ایک دن ابو وائل سے پوچھنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کیا حدیث بیان کی ہے. ابو وائل نے بتایا کہ ایسی ایسی حدیث جو اوپر گزری ہے مراد ہے. تو اشعث نے کہا کہ یہ آیت ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے، رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک. تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے. میرا چچا زاد بھائی اس کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا. میں نے اس کے متعلق دعویٰ کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قسم کھا لے گا. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگے. لقی اللہ وہو علیہ غضبان. لیکن یہ بات اس وقت ہے جب توبہ کے بغیر اور صاحب حق کا حق ادا کیے بغیر مر گیا. لیکن توبہ کر لی اور صاحب حق کا حق بھی ادا کر دیا تو پھر لقی اللہ وہو علیہ غضبان یہ جملہ اس پر منطبق نہیں ہوگا. وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا حق اپنی قسم کے ذریعے ہڑپ کر لیا
فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنۃ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا۔ فقال لہ رجل، تو ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ معمولی چیز ہو۔ قال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، کہ اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی شاخ کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کا مال ہڑپ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ جو شخص حقدار کو حق ادا کیے بغیر اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کے لیے جہنم کی بدترین سزائیں مقدر ہوں گی اور وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوگا۔ اوجب اللہ لہ، اس جملے کی دو طرح سے تعویل کی گئی ہے۔ نمبر ایک، حدیث پاک میں جس گناہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کو حلال جان کر ایسا کیا اور اسی پر موت آ گئی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ کا حقدار ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے یا اس پر شروع میں جنت کا داخلہ حرام کر دیں کہ وہ ابتداءً نجات پانے والوں میں شامل نہ ہو۔ ذمی کے مال کا بھی یہی حکم ہے جو مسلمان کے مال کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ بات فرما دی کہ اس کے لیے جہنم واجب ہے تو اس سے خود جنت کے حرام ہونے کا مفہوم نکلتا ہے، پھر جنت کے حرام ہونے کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ پہلے جملے سے جہنم میں ہمیشہ رہنا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ مطلقاً جہنم میں جانا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دائمی طور پر جہنم میں رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان ہے تو کبھی نہ کبھی تو جنت میں پہنچے گا، جیسا کہ بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے، پھر ہمیشہ جہنم میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو شخص مسلمان کا مال حلال سمجھ کر غصب کرے اس کے لیے وعید ہے۔ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، مسواک بہت معمولی اور بے قیمت چیز ہے، اس کو مثال میں ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ مال مسلمان کا مال قلیل ہو یا کثیر، اس کا غصب کرنا، ہڑپ کرنا بہرحال بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کی حق تلفی کتنا بڑا گناہ ہے، اور دوسرے جھوٹی قسم کھا کر معاذ اللہ اس کی سزا یہی ہے کہ جنت سے محروم ہو جائے اور جہنم میں جائے، اب چاہے یہ حق ذرا سا ہو یا بہت۔ بہرحال اسی سزا کا مستحق ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اسلام کے حق کو نہیں پہچانا اور خدا کے نام کی عظمت بھی نہ کی،
باقی چونکہ وہ مسلمان بھی ہے، جس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی سزا پا کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے حدیث کا مطلب یا تو یہ ہے کہ وہ اس کو حلال جان کر کرے، اور حرام کو حلال جاننا کفر ہے۔ فجعلتم منہ حراما وحلالا، جس کی سزا دخول فی النار ہے، جبکہ اس نے اپنے اس عقیدے سے مرنے سے پہلے توبہ بھی نہ کی ہو۔ توبہ کر لی تو پھر وہ حدیث پاک کی وعید میں شامل نہیں ہوگا۔ یا مطلب یہ ہے کہ جنت میں دخول اولی مراد ہے کہ اولین جنت میں داخل ہونے والوں میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ جہنم میں سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر، کہ میں انسان ہوں، وانکم تختصمون الی، اور بلا شبہ تم لوگ میرے پاس جھگڑا لاتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے فریق کے مقابلے میں اپنی دلیل پیش کرنے کے سلسلے میں زیادہ فصیح و بلیغ ہو۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے فریق کے مقابلے میں اپنی دلیل پیش کرنے کے سلسلے میں زیادہ فصیح و بلیغ ہو۔ فَأَقْضَى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، پھر میں اس کے حق میں جو کچھ سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِّنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ، تو میں جس کے لیے اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اس کو لے نہیں۔ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، کیونکہ اس طرح میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ طلبہ عزیز، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر ظاہری دلائل کی بنیاد پر قاضی نے کسی فریق کے حق میں فیصلہ کر دیا، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے اس کے حق میں فیصلہ نہ ہونا چاہیے تھا، ایسے میں قاضی کے فیصلے سے جو چیز حاصل ہوئی ہے اس کے استعمال کا اس کو حق نہیں ہوگا۔ لہذا قاضی کے فیصلے سے جو ناحق چیز مل گئی ہے اس کو حقدار کے سپرد کر دینا چاہیے، ورنہ شیء حرام کے استعمال کی بنا پر جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، یعنی اپنا باہمی جھگڑا فیصلے کے لیے میرے پاس لاتے ہو۔ علامہ طورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث کے شروع میں ہی انما انا بشر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے ابتدائے کلام میں ہی انما انا بشر فرما دیا۔ مقصد تنبیہ ہے کہ سہو و نسیان انسان سے غیر مستبعد نہیں ہیں، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اور بشریت
اس کی متقاضی ہے، بشریت کا تقاضا ہے کہ اس کو امور ظاہری کا ہی ادراک ہو۔ انسان کی خلقت اس طور پر ہے کہ اس سے حقائق اشیاء محجوب ہیں، چیزوں کی حقیقت پوشیدہ ہیں۔ یہ جائز اور ممکن ہے کہ کوئی آدمی کوئی بات سنے اور اس کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ کہنے والے نے سچ کہا ہے، جبکہ حقیقت برعکس ہو۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے افعال و احوال میں من جانب اللہ محفوظ تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام احوال میں معصوم تھے، تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا و نسیان کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ عصمت کا تحقق ان امور سے متعلق ہے جن میں گناہ ہوتا ہے اور ان میں قصد شامل ہوتا ہے، ارادہ شامل ہوتا ہے، اور درپیش مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا تھا، یعنی اس بات کا مکلف نہیں بنایا تھا کہ جس چیز کے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہو، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی صراحتاً ہدایت نہ ہو، کہ اس میں آپ حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس حدیث میں ایک مشہور اختلافی مسئلہ مذکور ہے، وہ یہ کہ قضاء قاضی کا نفاذ ظاہراً اور باطناً ہر دو لحاظ سے ہوتا ہے یا صرف ظاہراً ہوتا ہے۔ اس مشہور اختلافی مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ظاہراً اور باطناً قضاء قاضی کے نافذ ہونے یا نہ ہونے کا مطلب سمجھ لیجئے۔ ظاہراً نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ فیما بین الناس، یعنی دنیاوی احکام میں قاضی کا فیصلہ معتبر مانا جائے گا۔ باطناً یعنی فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اللہ اور بندے کے درمیان۔ تو باطناً نافذ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل جائز نہیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر قاضی نے جھوٹی گواہی کی بنا پر خالد کے لیے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا، تو دنیاوی اعتبار سے وہ اس چیز کا مالک ہے، کوئی شخص اس سے چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے قضاء قاضی کے ظاہراً نافذ ہونے کا مطلب۔ لیکن اخروی اعتبار سے یہ چیز اس کی ملک میں نہیں آئی، لہذا اس کا استعمال کرنا سخت گناہ کا باعث ہوگا۔ یہ ہے باطناً نافذ نہ ہونے کا مطلب۔ بہرحال تو مشہور اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ قضاء قاضی کا نفاذ ظاہراً اور باطناً ہر دو لحاظ سے ہوتا ہے یا صرف ظاہراً ہوتا ہے۔ دنیاوی احکام کے اعتبار سے اس مسئلے میں حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ قضاء قاضی کا نفاذ ظاہراً و باطناً دونوں طرح ہوتا ہے، اور جمہور رحمہم اللہ کے نزدیک قضاء قاضی کا نفاذ صرف ظاہراً ہوتا ہے، یعنی دنیاوی احکام کے اعتبار سے، باطناً و عند اللہ نہیں۔ یعنی قاضی کے ہر فیصلے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو۔
بلکہ اس میں غلطی کا امکان ہونے کی وجہ سے خلاف حق ہونے کا احتمال ہے۔ اس اختلاف کے جاننے کے بعد اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ حدیث بظاہر حنفیہ کے مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ حنفیہ کا جو یہ مسلک ہے جو اوپر مذکور ہوا، اس کا تعلق عقود و فسوخ سے ہے، خواہ عقد کا تعلق طلاق و نکاح سے ہو یا اموال سے۔ املاک مرسلہ میں ہمارا مسلک یہ نہیں ہے۔ املاک مرسلہ کا مطلب ہے سبب ملکیت بتائے بغیر کسی چیز پر ملکیت کا دعویٰ کرنا۔ املاک مرسلہ میں ہمارا مسلک یہ نہیں ہے۔ عقود و فسوق کی مثال جیسے ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ہاتھ اپنی فلاں چیز کی بے کی ہے، اور وہ دوسرا شخص بے کا منکر ہے۔ مدعی نے 2 شاہد زور یعنی 2 جھوٹے گواہ اپنے دعوے پر قائم کر دیے، حاکم نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اس صورت میں قضائے قاضی کی وجہ سے اگرچہ بے پہلے سے منعقد نہ تھی، اب یعنی فیصلے کے بعد منعقد ہو جائے گی، اور مشتری کے ذمے ثمن کی ادائیگی اور پھر اس شے میں تصرف کرنا جائز ہوگا۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا کہ میں تجھ سے نکاح کر چکا تھا، عورت انکار کرتی تھی، لیکن مرد نے قاضی کی مجلس میں 2 شاہد زور پیش کر دیے، جس کی وجہ سے قاضی نے مرد کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی ثبوت نکاح کا، تو اس مثال میں باوجود پہلے سے نکاح نہ ہونے کے قضائے قاضی کی وجہ سے شرعاً و عند اللہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ جب حنفیہ کے مسلک کی تحقیق ہو گئی تو اب یہ سمجھیے کہ یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث عقود و فسوق سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہم اس حدیث کا تعلق املاک مرسلہ سے مانتے ہیں۔ یعنی املاک مرسلہ کا مطلب یہ ہے کہ سبب ملکیت بتائے بغیر کسی چیز پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنا۔ ایسی چیزوں سے اس حدیث پاک کا تعلق ہے، یعنی جہاں پر دعویٰ اور خصمین میں اختلاف نفس ملک میں ہو۔ مثلا ایک شخص کہے کہ فلاں شخص کے پاس جو زمین ہے وہ اس کی ملک نہیں بلکہ میری ہے، اس کا اس زمین پر غاصبانہ قبضہ ہے، تو اس مسئلے کا تعلق نفس ملک سے ہے، نہ کہ عقد بیع و شراء سے۔ تو اس مسئلے میں مدعی نے جھوٹے گواہ پیش کر دیے اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، یا واقع میں وہ زمین مدعی ہی کی تھی، لیکن اس کے پاس بینہ نہ ہونے کی وجہ سے قاضی نے مدعا علیہ سے یمین لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اس مثال میں قاضی کے فیصلے سے وہ چیز جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہے جائز و حلال نہ ہوگی، اور قاضی کا یہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا نہ کہ باطناً۔ حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ قاضی اور حاکم کو ولایت عامہ حاصل ہونے کی وجہ سے
لوگوں کے درمیان عقد و فسخ کا حق شرعاً حاصل ہے۔ لہذا جب وہ دو شخصوں کے درمیان اصول اور قواعد کے مطابق عقد یا فسخ کا فیصلہ کرے گا تو اس کا یہ فیصلہ شرعاً معتبر اور نافذ ہوگا۔ لیکن قاضی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ کسی چیز میں غیر مالک کے لیے ملکیت کو اپنے فیصلے سے ثابت کر دے۔ لہذا حدیث الباب کا تعلق اسی دوسری صورت سے ہے۔ نیز حنفیہ رحمہم اللہ کی تائید میں وہ واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کتاب الاصل میں ذکر کیا ہے۔ جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر العرف الشدید میں بھی مذکور ہے، وہ یہ کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ایک عورت سے نکاح کرنے کا دعویٰ کیا اور اس نکاح پر 2 شاہد زور، 2 جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا فیصلہ فرما دیا۔ اس پر وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور اے امیر المؤمنین، جب یہ بات ہے تو پھر میرا اس سے نکاح ہی کر دیجئے تاکہ دونوں گنہگار نہ ہو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاہدہ کی زوجہ کی، یعنی ابھی اس مجلس میں 2 گواہوں کی گواہی پر میں نے نکاح کا فیصلہ کیا ہے، اسی سے عقد نکاح کا تحقق ہو گیا۔ اس کے بعد العرف الشذی میں یہ ہے کہ ذکرہ محمد رحمہ اللہ فی الاصل ولا يذکرون سند هذه الواقعہ الى آخر العبارہ، یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کر کے انہوں نے اس کو کچھ زیادہ رد نہیں کیا، گو قبول بھی نہیں کیا، بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بے اصل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کن شرائط کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی کے جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کیے ہوئے فیصلے کو ظاہراً اور باطناً نافذ مانتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ شرائط 2 ہیں۔ نمبر 1، قاضی نے جس چیز کے متعلق فیصلہ کیا ہو اس کا تعلق املاک مقیدہ سے ہو، املاک مرسلہ سے نہ ہو۔ املاک مرسلہ کا مطلب اوپر بتا چکے ہیں۔ املاک مقیدہ کسے کہتے ہیں؟ املاک مقیدہ کہتے ہیں ان املاک کو جن میں ملکیت کا سبب معلوم ہو۔ بہت لطیف فرق ہے، ملکیت کا سبب معلوم نہ ہو تو مرسلہ، اور سبب معلوم ہو تو مقیدہ۔ مثلا کپڑا میرا ہے، یہ املاک مقیدہ کی مثال ہے۔ مثلا کپڑا میرا ہے اس لیے کہ میں نے اس کو فلاں دکان سے خریدا ہے، جبکہ املاک مرسلہ میں سبب ملک معلوم نہیں ہوتا ہے۔ مثلا مدعی ایک قلم کی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن سبب ملکیت بیان نہیں کر رہا ہے۔ املاک مقیدہ میں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطناً نافذ ہوگا، لیکن املاک مرسلہ میں ان کے نزدیک بھی ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کی طرح صرف ظاہراً قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا، باطناً نہیں۔ اسی طرح عقود، مثلا نکاح،
بیع اور فسوخ مثلا طلاق وغیرہ میں قاضی کا فیصلہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہوگا۔ قاضی نے فیصلہ گواہی کی بنیاد پر کیا ہو، قسم کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہوگا تو ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ جھوٹی گواہی سے قاضی کا فیصلہ باطناً نافذ نہیں ہوتا؟ تو جواب یہ ہے کہ حدیث باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، یہ چیز قضا کے حقیقتاً باطناً یعنی باطناً نافذ نہ ہونے کی صریح دلیل ہے۔ تو پھر امام صاحب کس بنیاد پر قاضی کے فیصلے کو باطناً نافذ مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مقدم آیا، مرد کا ایک عورت کے بارے میں دعویٰ تھا کہ یہ میری بیوی ہے، جبکہ عورت انکار کر رہی تھی۔ اوپر بھی یہ واقعہ مذکور ہوا۔ مرد نے گواہ طلب کرنے پر اپنے موقف میں 2 گواہ پیش کر دیے۔ جب 2 گواہ پیش ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ تیری بیوی ہے۔ جب مرد کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو عورت نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس سے میرا نکاح نہیں ہوا ہے، یہ گواہ جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اب اس سے میرا نکاح بھی کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاہدہ کی زوجہ کی، ان 2 گواہوں نے تیرا نکاح کر دیا ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کے لیے مرد کے ساتھ بیوی بن کر رہنا حلال ہو گیا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطناً نافذ ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک اعتراض پیدا ہو رہا ہے کہ امام صاحب کے فیصلے کے مطابق تو کوئی شخص کسی عورت کے بارے میں دعویٰ کر دے کہ یہ میری بیوی ہے اور 2 گواہ پیش کر دے، چنانچہ گواہی کی بنیاد پر اس کو بیوی بھی مل جائے گی اور اس سے وطی بھی حلال ہوگی۔ اس سے تو دھوکے بازوں کو بہت سہولت ہوگی۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باطناً نکاح کو نافذ مان کر جھگڑے کے دروازے کو بند کیا ہے، اور یہ اس لیے بھی کیا تاکہ پیدا ہونے والے بچے ثابت النسب ہو۔ جہاں تک اس عمل کی قباحت ہے تو وہ مسلم ہے، کیونکہ اس میں جھوٹے گواہ پیش کرنے کا گناہ ہے۔ ایک عورت کو اس کی مرضی کے بغیر بیوی بنا کر رکھنے کا گناہ ہے، جھوٹا دعویٰ کرنے کا گناہ ہے، بہت سے گناہ ہیں، اور یہ گناہ ایک دن کا نہیں بلکہ ساری عمر کا گناہ ہے، اور اس کا گناہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ نکاح فسخ کر کے مشروع طریقے سے نکاح نہ کر لے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو بڑھاوا دینے کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ عمل انجام پا گیا تو دیگر بہت سی الجھنوں سے بچانے کے لیے
باطناً نفاذ کے قائل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر قاضی نے زوجین کے درمیان طلاق کرا دی، اب اگر اس کو باطناً نافذ نہیں مانیں گے تو وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکے گی، اور اگر کرے گی تو بچوں کا نسب صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ جھوٹے گواہوں کے ذریعے کیے گئے قاضی کے فیصلے کو ظاہراً و باطناً ہر طرح نافذ مانا جائے۔ حدیث الباب جو کہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کی دلیل ہے، اس سے باطناً فیصلے کا نفاذ ثابت نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ املاک مرسلہ کے بارے میں ہے۔ اس میں اس کی صراحت ہے کہ دعوے دار اپنے زور بیان سے کوئی چیز ثابت کرے تو گویا قاضی نے فیصلہ زور بیان کی بنیاد پر کیا، نہ کہ بینہ کی بنیاد پر۔ اور ہم نے باطناً جن فیصلوں کے نفاذ کی بات کی ہے ان کا تعلق املاک غیر مرسلہ سے ہے، اور وہ فیصلے ہیں جن کو قاضی نے بینے کی بنیاد پر کیا۔ لہذا یہ حدیث ہمارے موقف کے حق میں ہے، خلاف نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوموں کے امام ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق کی نسبت اپنی طرف کیسے فرمائی؟ تو جواب یہ ہے کہ ناحق فیصلہ کرنے کی نسبت اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہے، لیکن اس سے مقصود امت کو تعلیم دینا ہے، کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ احکام شرعیہ میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے وہاں اصلاً امت ہی مخاطب ہوتی ہے۔ فمن قضیت له بشیء، میرے فیصلے کے باوجود جو ناحق چیز اس کو مل گئی اس کے بارے میں اگر وہ جانتا ہے کہ یہ میرے حق کی بنیاد پر مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے تو وہ چیز اس کے حق میں جہنم کا ٹکڑا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ قاضی نے ناحق فیصلہ کر دیا تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قاضی نے اگر جھوٹی گواہی پر فیصلہ کر دیا ہے تو ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک یہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نافذ نہیں ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعض شرائط کے ساتھ قاضی کا فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہوتا ہے اور باطناً بھی نافذ ہوتا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم۔ الد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ باب نصرہ معنی ہے بہت جھگڑا کرنا، سخت دشمنی رکھنا۔ الخصم صفت کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے جھگڑے کا ماہر، چاہے جھگڑا نہ کرے۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین اور مبغوض ترین شخص وہ ہے، ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ ناحق جھگڑنے والا ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بات بات پر طویل بحث و مباحثہ کرنے والا اور بات بات پر جھگڑنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزیز رکھتے ہیں
جو نرم مزاج ہوتا ہے، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ فوائد حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص ناحق لوگوں سے لڑے اور فساد نکالے دین میں یا دنیا میں، وہ شخص انتہائی مبغوض ترین شخص ہے۔ لیکن حق بات دین کی ظاہر کرنا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا جھگڑا نہیں ہے۔ فاصدع بما تؤمر، بلکہ ثواب ہے۔ اور جو شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے سے جھگڑے وہ خود ملعون اور مردود ہے۔ حدیث پاک میں الخصیم کا لفظ ہے اور قرآن کریم میں وہ الد الخصام ہے، یعنی جھگڑے کا ماہر۔ قرآن کریم میں مشرکین قریش کے بارے میں بل ہم قوم خصمون ہے، بلکہ وہ لوگ جھگڑے کے ماہر ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو ابھی ہم نے تلاوت کی وہ الد الخصام، یہ اخنس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ پکا منافق تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور باہر نکل کر دشمنی کا اظہار کرتا تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.